अस्सलाम वालेकुम, टीवी 99 के साथ मैं हूँ रियाली। खबर शामिल करते हैं चिचावतनी से। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का चिचावतनी का दौरा। तहसील के मुताबिक तहसील चिचावतनी के इलाके अड्डा गाजियाबाद का दौरा। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। इस मौके पर डीएसपी साजिद महमूद गोंदल ने सिक्योरिटी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए बताया, चौधरी सरवर ने इलाके की फलाह बहूद के लिए गाजियाबाद में लड़कियों का कॉलेज और मदरसा और अस्पताल बनाने का ऐलान किया। मजीद हमारे नुमाइंदा ने बताया कि चौधरी सरवर ने कहा कि इंशाअल्लाह 1 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करेंगे। खबर शामिल करते हैं चमन से। IGFC बलूचिस्तान की हदायत पर चमन स्काउट की जानब से फ्री मेडिकल कैंप मार रोड पर शुरू हो चुका है। बड़ी तादाद में गरीब और नादर मरीज फ्री मेडिकल कैंप में पहुंच गए और माहिर डॉक्टरों की जानब से इनके चेकअप जारी हैं। रिपोर्ट अब्दुल खालिक अचकजी, चमन। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। जैकबाबाद में पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की जानब से एहतजाजी मुजाहरा। तफसील मूजब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की जाहिर में गंदगी, बिजली, मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश के खिलाफ जिले सदर नदीम कुरैशी की क़यादत में एहतजाजी रैली का इनेकाद। एहतजाजी रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई आज़ाद मीडिया प्रेस क्लब पहुंची, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो जिला जैकबाबाद के सदर नदीम कुरैशी ने मीडिया नुमाइंदगान से बातचीत करते हुए कहा, सारा शहर गंदगी के लपेट में, दिए में इंतजामिया बासर लोगों के बंगलों पे काम कर रहे हैं। लोग शहर में कोई सफाई का निजाम नहीं है, नहीं गैस है, नहीं बिजली है। लोग बड़ी मुश्किल हो रही है, कारोबार तबाह हो गया है कि शहर गंदगी का ढेर बन चुका है और म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजिम बाला अफसरान के घरों की नौकर बने हुए हैं। ये जुल्म नहीं तो क्या है। उन्होंने मजीद कहा कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की जानब से जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाते हैं रहेंगे। और उन्होंने मजीद कहा कि शहर जैकबाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कई महीनों से गैस की बंदिश है। न सिर्फ इलाका मकीनों में तकलीफ पर जिंदगी जहर बन गए हैं। रिपोर्ट अब्दुल नबी कोसू, टीवी 99 न्यूज HD, जैकबाबाद। खबर शामिल करते हैं बलूचिस्तान मस्तूंग से। सुई गैस के आदम फ्राहमी कौमी शहरा ब्लॉक। कुली चकल क्लोज़ी मुलहका कलियों में ख्वातीन अवाम रोड पर निकल आए। कौमी शहरा को चौपा के मुकाम पर बंद कर दिया। 5 सालों से गैस सप्लाई के लिए वोट लगाई गई है मुजाहरीन। 5 साल में भी हमारे इलाके को गैस की फ्राहमी नहीं की जा सकी मुजाहरीन। सुई गैस के दफातर का चक्कर लगा लगा कर थक गए मुजाहरीन। अब रुख करते हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन के गांव सीरिया से, जहां पर एक अजीम सपूत चौधरी शजात मंजूर दिलवाना, जिसने 19 दिसंबर पाकिस्तान के गवर्नर हाउस लाहौर में बॉक्सिंग का मैच खेला, जिसमें तमाम शौकीन शख्सियात ने शिरकत की। जबकि ये टूर्नामेंट गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की सरपरस्ती में खेला गया। इस टूर्नामेंट की मेहमान खसूसी वजीर इत्तलात फरदौस आशिक अवान थी। इस नौजवान ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करके इस मैदान के चैंपियन का एवार्ड हासिल किया। साथ ही इस नौजवान ने मंडी बहाउद्दीन की सरजमीन का नाम रोशन किया और अपने इलाके का और वालिदैन का वक़ार बुलंद किया। और साथ हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इसे मजीद कामयाबी अता करे। और टीवी 99 न्यूज़ HD पाकिस्तान के तमाम मेंबरान की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं और दिल की अथाह गहराइयों से खराज तहसीन पेश करते हैं। रिपोर्ट सरफराज अहमद तारड़, टीवी 99 न्यूज़ HD, मंडी बहावलदीन। अब आपको बड़ी आम खबर से आगाह करते हैं कि सवावा GT रोड पर ट्रैफिक का अलमनाक हादसा, 2 अफराद शदीद जख्मी। सवावा GT रोड पर ट्रैफिक का अलमनाक हादसा, 2 अफराद शदीद जख्मी। रावलपिंडी से गुजरात जाने वाली तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर आगे जाते हुए ट्रक से टकरा गई। जख्मियों को फौरी तौर पर THQ अस्पताल पहुंचाया गया, जिन्हें इब्तदाई तिबी अमदाद के बाद तशवीशनाक हालत में रावलपिंडी रेफर कर दिया। तफसीलात के मुताबिक
ترکی ٹول پلازا کے قریب جی ٹی روڈ پر ٹریفک کا المناک حادثہ پیش آیا، جس میں 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ راولپنڈی سے گجرات جانے والی کار نمبری AHR 141 تیز رفتاری کے باعث بے قابو ہو کر سامنے جاتے ہوئے ٹریلر سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے نتیجے میں کار سوار باپ بیٹا ذوالفقار علی ولد امانت علی اور فرحان ولد ذوالفقار علی سکنان ضلع گجرات شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال سوابا پہنچایا گیا، جہاں ان کو طبی امداد دینے کے بعد انتہائی تشویشناک حالت میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال راولپنڈی ریفر کر دیا گیا۔ یاد رہے، سوابا جی ٹی روڈ پر متعدد مقامات پر گڑھے پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آئے روز حادثات رونما ہوتے ہیں اور کئی قیمتی جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے۔ عوامی حلقوں نے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ جی ٹی روڈ پر موجودہ گڑھوں کی مرمت کرنے کے اقدامات جلد کیے جائیں تاکہ حادثات کی شرح پر قابو پایا جا سکے۔ رپورٹ محمد ریاض نواز توحیدی، انچارج نمائندگان پنجاب۔ پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان کے سینئر نائب صدر ثاقب وفاقی وزیر میر چنگیز خان جمالی کی ذمہ دار ایسوسی ایشن کے صدر حاجی شبیر احمد خان عمرانی سے علاقے کی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر بات چیت۔ اس موقع پر میر شاہ نواز خان عمرانی، میر حفیظ خان عمرانی اور پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کے رابطے کے سیکریٹری شان ثاقب آبرو بھی موجود ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں میرپور خاص سے۔ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سینیٹر سراج الحق کی مولانا حکیم امیر الدین کے انتقال پر تعزیت کے لیے میرپور خاص آمد۔ اس موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی ملک میں بڑھتی ہوئی بدترین مہنگائی، بے روزگاری، اقتدار پر مسلط چینی آٹا سیمنٹ مافیاؤں کے خلاف اور تحفظ ختم نبوت و نموس اہل بیت و صحابہ اکرام کے لیے تحریک کا آغاز کر چکی ہے۔ ملک میں اس وقت سیاستدانوں، جرنیلوں، ججوں اور کرپٹ اشرافیہ کے وارے نیارے ہیں۔ ان کے کتے بھی مرغن غذائیں کھاتے ہیں اور کروڑوں عوام بھوک، افلاس اور بدترین مہنگائی کے بوجھ تلے زندگی گزارنے اور خودکشیوں پر مجبور ہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان کو حقیقی معنوں میں اسلامی جمہوری فلاحی ریاست بنانے کی جدوجہد میں مصروف ہے۔ حکومت اور اپوزیشن صرف فیڈر کے حصول کی جنگ اور نورا کشتی میں مگن ہیں۔ جماعت اسلامی تھرڈ آپشن کے طور پر عوام میں پذیرائی حاصل کر رہی ہے، کیونکہ جماعت اسلامی فرد نہیں بلکہ نظام کو بدلنے کی بات کرتی ہے۔ متناسب نمائندگی کی بنیاد پر ملک گیر الیکشن کا انعقاد ہی حقیقی تبدیلی کا پیش خیمہ بن سکتا ہے، کیونکہ الیکشن کا موجودہ نظام ارب پتی اور کروڑ پتی سرمایہ داروں کے اقتدار کی راہ ہموار کرتا ہے۔ اس صورت میں عوام پاکستانی اور ایوانوں میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ سراج الحق نے صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان حکومت کہتی ہے کہ فوج ہمارے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ عوامی پذیرائی سے مرحوم ہو چکے ہیں۔ حکومت سینٹ کے قبل از وقت الیکشن شو آف ہینڈ کی بنیاد پر کروا رہی ہے، کیونکہ ان کو اب اپنے ارکان اسمبلی پر بھی بھروسہ نہیں رہا، کیونکہ جو وعدے وہ الیکشن سے قبل عوام سے اقتدار میں آئے تھے اس پر 1% بھی عمل نہیں کیا۔ عوام کو سخت ترین مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ رپورٹ محمد ریاض قریشی، بیورو چیف ٹی وی 99 نیوز، میرپور خاص۔ خبر شامل کرتے ہیں ہنگو سے۔ انسپیکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی نے ننی مدیحہ کے مشہور قتل کیس میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے اور منشیات کی بھاری مقدار کی برآمدگی پر ڈی پی او ہنگو شہید احمد خان سمیت 7 پولیس افسران کو تعریفی اسناد اور نقد انعامات سے نوازا ہے۔ اس حوالے سے سینٹرل پولیس آفس پشاور میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈی آئی جی کوہاٹ ریجن طیب حفیظ چیمہ، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہنگو شہید احمد خان، ایس ایچ او دوابہ
SI مجاہد حسین اور دیگر پولیس افسران نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران انسپکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی نے ہنگو تھانہ دوابہ سے ملحقہ علاقہ درسمند میں زیادتی کی کوشش کے دوران اپنے چچا زاد کے ہاتھوں قتل ہونے والی 7 سالہ معصوم بچی مدیحہ کے مشہور قتل کے تمام کامیابیاں حاصل کرنے اور منشیات کی بھاری مقدار میں برآمدگی کے اعتراف میں DPO ہنگو شہید احمد خان، SHO تھانہ دوابہ مجاہد حسین، ASI عبداللہ، IHC بادشاہ حسین، کانسٹیبل بختیار، کانسٹیبل نصیب اور کانسٹیبل مہران کو تعریفی اسناد اور نقد انعامات سے نواز کر ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کی ہے۔ خیال رہے کہ 7 سالہ مدیحہ کو 16 فروری 2020 کی شام ان کے چچا زاد الیاس نے گاؤں درسمند کے ایک ویران جگہ پر لے جا کر زیادتی کی کوشش کے دوران بچی کی چیخ و پکار پر انہیں گولی مار کر بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ دوابہ پولیس نے DIG کوہاٹ طیب حفیظ چیمہ اور DPO ہنگو شہید احمد خان کی نگرانی میں پولیس ٹیم نے شبانہ روز محنت اور جدید طرز تفتیش سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے صرف 48 گھنٹے کے کم عرصے میں نہ صرف اس لرزہ خیز اور اندھے قتل کیس میں ملوث ملزم الیاس کا سراغ لگا کر انہیں گرفتار کیا، بلکہ ملزم کی نشاندہی پر آلہ قتل پستول بھی برآمد کر لی، جو کہ ہنگو پولیس کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جبکہ دوابہ پولیس نے مامو کھوڑا چیک پوسٹ پر ناکہ بندی کے دوران منشیات سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا کر بھاری مقدار میں منشیات برآمد کی تھی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انسپکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی نے انعام یافتہ پولیس افسران کی بہترین پیشہ ورانہ کارکردگی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ریکارڈ وقت میں اندھے قتل کے واقعات میں ملوث ملزمان کی گرفتاری پولیس کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پولیس افسران اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں مزید نکھار پیدا کر کے اپنی تمام تر توجہ لوگوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ اور قیام امن اور انسداد جرائم پر مذکور رکھیں، تاکہ محکمے کی عزت اور عوام کا پولیس پر اعتماد بحال رہے۔ رپورٹ کرتے ہیں حشمت خان اور اقزائی، بیورو چیف TV 99 نیوز، ہنگو۔